نے فرمایا سل من قطعک، جو تجھ سے توڑے تو اسے جوڑ، جو تجھ سے توڑے تو اسے جوڑ، واعف عمن ظلمک، کہا جو تجھ پہ ظلم کرے تو اس کو معاف کر، واحسن من اساء الیک، جو تیرے ساتھ برا سلوک کرے تو اس کے ساتھ اچھا سلوک کر، جو تیرے ساتھ برا سلوک کرے تو اس کے ساتھ اچھا سلوک کر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس زندگی پڑھ کے دیکھیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ لوگوں کو جوڑا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو توڑا نہیں ہے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں۔ حاضرین محترم، جب میرے اور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ کی طرف جا رہے ہیں، اور اس وقت انہوں نے کلمہ نہیں پڑھا تھا، نام ان کا عثمان ہے۔ حاضرین محترم، ابھی انہوں نے کلمہ نہیں پڑھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے پاس جاتے ہیں، کہا اے عثمان، بیت اللہ کی چابیاں آپ کے پاس ہیں، آپ بیت اللہ کی چابی مجھے دے دیں یا بیت اللہ کا دروازہ مجھے کھول کے دے دیں، میں چاہتا ہوں کہ کچھ وقت اللہ کے گھر کے اندر گزار لوں۔ یہ نہیں بتایا کہ میں ہجرت کر اللہ کے گھر کے اندر گزار لوں۔ اب انہوں نے جواب کیا دیا؟ انہوں نے کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر بیت اللہ کی چابی مجھ سے کوئی اور مانگتا تو میں اس کو دے دیتا، لیکن آپ مانگ رہے ہیں، نہ میں بیت اللہ کی چابی آپ کو دوں گا، نہ یہ دروازہ آپ کو کھول کے دوں گا۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب کیا دیا؟ کہا اے عثمان، اس وقت کو یاد رکھنا، آج بیت اللہ کی چابی تیرے ہاتھ میں ہے، ایک دن آئے گا بیت اللہ کی چابی میرے ہاتھ میں ہوگی۔ آج تیرے ہاتھ کے اندر بیت اللہ کی چابی ہے اور میرے ہاتھ خالی ہیں۔ اے عثمان، وہ دن کیسا ہوگا جس دن چابی میرے ہاتھ میں ہوگی، تیرے ہاتھ خالی ہوں گے؟ عثمان کہتے ہیں، میں نے کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا اس دن قریش مر گئے ہوں گے یا اس دن ہم جو ہے وہ ذلیل ہو چکے ہوں گے؟ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کہا میں لوگوں کو ذلیل کرنے کے لیے نہیں آیا، میں تو لوگوں کو عزت عطا کرنے کے لیے آیا ہوں۔ میں لوگوں کو ذلیل کرنے کے لیے نہیں آیا، میں تو لوگوں کو عزتیں عطا کرنے کے لیے آیا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قریب پہاڑی کے اوپر جا کے اپنے گورے گورے ہاتھ رب کی بارگاہ کے اندر اٹھائے اور اٹھا کے کہا اے میرے اللہ، میں کبھی بھی تیرے اس مقدس گھر کو چھوڑ کے نہ جاتا، اگر یہ کافر مجھے تیرا یہ گھر چھوڑنے پہ مجبور نہ کرتے، اے اللہ زمین کے اوپر جتنی جگہ ہیں سب سے زیادہ جو مجھے پیاری جگہ لگتی ہے اللہ وہ یہ تیرا گھر بیت اللہ لگتا ہے۔ اللہ اب تو مجھے اجازت دے، مجھے حکم دے، میں جس طرف تو کہے گا اللہ میں اس طرف جاؤں گا۔ اللہ رب العالمین نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا، کہا ہے میرا سونا محبوب نبی مکہ مکرمہ کو چھوڑ دیں، مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کر جائیں۔ حاضرین محترم، اسی لیے علماء لکھتے ہیں میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو سب سے پیاری جگہ لگتی تھی وہ اللہ کا گھر بیت اللہ لگتا تھا، اور اللہ رب العالمین کو جو دنیا میں سب سے زیادہ اچھی جگہ لگتی ہے وہ مدینہ منورہ لگتی ہے، جہاں آج میرے اور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حرام کر رہے ہیں۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہجرت کر کے مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ میں پہنچے۔ حاضرین محترم، پھر میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زندگی کے 8 سال وہاں پہ گزارے اور 8 ہجری میں مکہ فتح ہوا۔ حاضرین محترم، جب مکہ فتح ہوا میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فاتح بن کے مکہ مکرمہ کے اندر داخل ہوئے، اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو وہ وقت یاد تھا کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چابی مانگی تھی، اور یہی عثمان تھے جنہوں نے چابی دینے سے انکار کیا تھا۔ حاضرین محترم، آج صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین سوچ رہے ہیں آج بدلہ لیا جائے گا، عثمان کے ہاتھ کاٹے جائیں گے، اس سے چابی لے لی جائے گی۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیت اللہ کے اندر داخل ہوتے ہیں، مکہ شریف میں داخل ہوتے ہیں، اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ کو آواز دی، آواز دے کے کہا اے میرے صحابہ جاؤ عثمان کو بلا کے لے کے آؤ۔ عثمان کو بلایا جاتا ہے،
ابھی انہوں نے کلمہ نہیں پڑھا، مسلمان نہیں ہوئے، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھے کیسے تعلق کو نبھایا ہے اور کیسے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلقات کو جوڑا ہے۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے عثمان آتے ہیں، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اے عثمان بیت اللہ کی چابی میرے حوالے کرو، اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، کہا اے عثمان تمہیں وہ وقت یاد ہے جب میں نے کہا تھا کہ ایک دن آئے گا آج بیت اللہ کی چابی تیرے ہاتھ میں ہے، اس دن بیت اللہ کی چابی میرے ہاتھ میں ہوگی؟ عثمان کہتے ہیں میں نے کانپتی آواز میں کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہاں مجھے وہ وقت یاد ہے۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ آگے کیے، عثمان بن طلحہ کہتے ہیں میں نے وہ کانپتے ہاتھوں سے چابی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں پہ رکھی، اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اگلی بات کہی نا، کہا کہ اے عثمان وہ دن بھولے تو نہیں؟ عثمان بن طلحہ کہتے ہیں میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے وہ دن یاد ہے، میں بھولا نہیں ہوں، اے محمد مجھے وہ وقت مرحلہ یاد ہے۔ کہتے ہیں میں نے اپنے سر کو جھکایا، تھوڑی دیر گزری، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ پاس کھڑے ہیں، اور آج ہر صحابی سوچ رہا ہے ہم میں سے کسی کو یہ بیت اللہ کی چابی مل جائے گی، کتنا بڑا اعزاز اللہ ہمیں عطا کر دے گا۔ حاضرین محترم، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تھوڑی دیر کے بعد کہا عثمان اپنے ہاتھوں کو آگے کرو۔ عثمان بن طلحہ کہتے ہیں میں نے ڈرتے اب ہاتھ آگے کیے، چابی تو دے چکا ہوں، بات تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوچھ چکے ہیں، نہ جانے اب کیا حکم ارشاد فرماتے ہیں۔ کہتے ہیں میں نے ڈرتے اپنے ہاتھ آگے کیے تو کہتے ہیں میری حیرت کی انتہا نہ رہی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ید اللہ والے گورے ہاتھ میرے ہاتھ کے اوپر رکھ کے چابی میرے ہاتھ کے اندر دے کے کہا اے عثمان یہ بیت اللہ کی چابی کل بھی تمہارے پاس موجود تھی، آج بھی میں محمد تمہیں دے رہا ہوں، قیامت تک یہ بیت اللہ کی چابی تمہاری نسلوں میں رہے گی اور ان سے وہی کھینچے گا جو ظالم ہوگا۔ عثمان بن طلحہ کہتے ہیں اس اخلاق کا، اس کردار کا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس پیارے فرمان کا میرے دل پہ اثر یہ ہوا کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن کو پکڑا اور دامن کو پکڑ کے عرض کیا اے اللہ کے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے بیت اللہ کی چابی تو مجھے دے دی ہے، یہ جو بیت اللہ کا رب ہے اللہ رب العالمین اس کا کلمہ پڑھا کے مجھے مسلمان بھی کر دیں تاکہ بیت اللہ کا رب بھی مجھ سے راضی ہو جائے۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو تجھ سے توڑے اس سے جوڑ، جو تجھ سے توڑے اس سے جوڑ۔ جب انسان اللہ اور اللہ کے رسول کی رضا کے لیے یہ عمل کرے گا تو یاد رکھیں اللہ رب العالمین بھی اس کو عزتیں عطا کرے گا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کے اندر سے بھی انسان کو عزتیں حاصل ہوں گی۔ رب کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں اللہ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق